کا جو آپ نے بتایا خان صاحب نے حدیث سنائی وہ جج صاحب کے سامنے یہ مکالمہ ہو رہا تھا؟ نہیں، یہ میری اور ان کی بات ہوئی جی، یہ ان کا ہوا تھا جج صاحب سے جو ان کا مکالمہ ہوا. انہوں نے کہا جی آپ نے چارج پڑھ کے سنایا ہے، آپ دیکھیں سائفر کا الزام ہے کیا. انہوں نے کہا میں وزیر اعظم ہوں ملک کا، عوام کو میں نے اعتماد میں لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میرے ملک میں کوئی انٹرفیئرنس ہوگی تو میں نے نہیں عوام کو بتانا، کس نے بتانا ہے؟ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے. اور اسی حوالے سے بات ہوئی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک چیف ایگزیکٹو اتنا نہیں کر سکتا تو کون کرے گا. خان صاحب کو سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کی دی جا رہی ہے کہ ایک پاکستان میں ایک کسی نے غیرت کی اور اس کو اس کی سزا دو. آج دیکھیں فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے کہ فلسطین کے مسلمان دنیا میں کس کا نام لے رہے ہیں؟ اسٹینسل سے اسکیچ بن رہے ہیں غزہ کی دیواروں پہ، کس کے بن رہے ہیں؟ عمران خان کی. ہمارے لیے سوچنے کا لمحہ ہے کہ ہمارے سے فلسطین کی قوم نے امید کس سے لگائی ہے؟ اس نے عمران خان سے لگائی ہے، اور ہم نے اپنی امید کو اس جیل میں قید کر رکھا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اگر یہ نہیں سوچیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو اتنا نیچے لے جائیں گے کہ یہ سسٹم دوبارہ کسی سے نہیں اٹھایا جائے. خان صاحب کو یہ تو آئیڈیا تھا کہ جج صاحب ریڈی ہیں، انہوں نے جو مرضی ان سے کر لیں، انہوں نے چارج فریم کرنا ہے. تو خان صاحب کی تکرار تو نہیں ہوئی جج صاحب سے؟ تکرار کرنا بنتا ہی نہیں ہے. خان صاحب کو خود پتہ ہے. خان صاحب دیکھیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہی ہے. وہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہے اور وہ گائے بگائے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. مگر دیکھیں انٹرفیئرنس ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر اس طرح کی انٹرفیئرنس آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، کسی کو سمجھیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو کرش کر لیں گے، یہ نہیں ہونے لگا. کیونکہ فرق ہے. خان صاحب اب ایک شخص نہیں رہا. خان صاحب ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں ایک آئیڈیا میں، اور جب آئیڈیا بن جائے اور ایک ایسا آئیڈیا بن جائے کہ جس کا ٹائم بھی آ جائے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جویل چودھری صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں میاں نواز شریف کی تقریر سنی اور اس جملے پہ یہ ریئیکشن تھا، اس جملے پہ یہ ریئیکشن تھا. تو خان صاحب کے پاس ٹی وی کی سہولت ہے، انہوں نے تقریر سنی نواز شریف کی؟ تقریر والی انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں کی. مجھے لگتا نہیں ہے کہ تقریر سنی ہو، کیونکہ وہ مریم نواز والی بات ہم نے بتائی انہیں کہ جس طرح سے کیمرے کو اس نے کہا کہ کیمرہ جی لائٹ آن کریں اور کراؤڈ کی طرف سے رسپانس نہیں آیا تو ڈیڈ کراؤڈ تھا. تو انہوں نے کہا جو انٹرسٹنگ بات میں ابھی سے کسی کو نہیں بتا سکا، انہوں نے کہا کہ میں اندر ہوں، باہر جا کے کہہ دیں آج ایڈمنسٹریشن بیٹھ جائے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ہمارے جلسے میں اس طرح کی بدماشی نہ کرے اور عمران خان اس میں نہیں ہوگا. ہم مینار پاکستان اس سے بڑا جلسہ کریں. یہ عمران خان نے اوپن چیلنج دیا تو ان کی اوقات پتہ چل جائے گی. بات ہے نواز شریف چلا ہوا کارتوس ہے، جتنا مرضی کر لیں آپ کو وہ ڈبائے گا. آج بھی خان صاحب کو جالی کے اندر رکھا ہوا تھا؟ ہاں جی جالی. تو خان صاحب نے کپڑے وغیرہ وہ ٹریک سوٹ میں تھے. ٹریک سوٹ ہوتا ہے؟ ہاں جی. تو ان کو مطلب وہ اس کی چینج کرنے کی دھلنے کی ساری سہولت موجود ہوتی ہے؟ اتنی باریکیوں کی بات کبھی پوچھی نہیں اور مناسب. اور کلین شیو خان صاحب جس طرح کے آدمی ہیں مطلب وہ کبھی پرسنل چیزوں کی کمپلین ہی نہیں کرتے. کلین شیو کی ہوئی تھی خان صاحب؟ آج نہیں کی ہوئی تھی. ویسے سہولت ہے ان کے پاس؟ ہاں جی سہولت تو ظاہری بات ہے. اور جو کہہ رہے تھے کہ دیوار گرا کے ان کا کمرہ تھوڑا کھلا کے، کمرہ نہیں کھلا کیا، انہیں ٹہلنے کی جگہ دی ہے. رہ تو وہ سیل میں رہے ہیں لیکن باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے ان کو. دن کے وقت نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، مغرب کے ٹائم پہ لاک آؤٹ ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد تو کوئی قیدی نہیں نکل سکتا. یہ تو جیل رولز کی اجازت ہے. تو خان صاحب کو مطلب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تو مایوس نظر آ رہے ہیں کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن خان صاحب پی ٹی آئی کے لوگ مایوس نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، جو میں کہوں گا لیڈرشپ رول میں شاید کچھ لوگ ہوں وہ مایوس ہوں. دیکھیں ان پہ بہت ہیوی رسپانسبلٹی آ گئی ہے کیونکہ خان صاحب بہت ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، ان کے کندھوں نے سارا بوجھ اٹھایا تھا. مگر عوام کا اتنا بڑا ریلا ہے انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ ٹھیک ہے. خان صاحب کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا اس حوالے سے؟ خان صاحب کہتے ہیں الیکشن بس کرائیں. شکر ہے جی. آپ نے گفتگو سنی عمران عمیر خان جیسے عمیر صاحب عمران خان صاحب پر جو ہے فرد جرم عائد ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں جی فرد جرم عائد ہوئی جس طرح کا آپ نے دیکھا کہ سپلائی آف کاپیز جس طرح سے ہوئی، ٹھیک ہے. 17 تاریخ کو کاپیز دیں قانون کے مطابق. گل صاحب نے کلیئرلی پن پوائنٹ کیا کہ 7 days دینے چاہیے. آج 6واں دن تھا، وہ بھی بات نہیں سنی گئی. پھر جو چلان کی کاپی دی گئی وہ پورا ریڈ کر کے بتایا کہ 28 گواہ ہیں جن میں سے چند کی اسٹیٹمنٹ بھی بیچ میں سے غائب ہے، وہ نہیں دی گئی. پھر مختلف ڈاکومنٹ جس پہ پروسیکیوشن انحصار کر رہی ہے وہ خان صاحب کو دینے تھے، وہ بھی نہیں دیے گئے. تو انٹرسٹنگلی جج صاحب نے بڑا ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا آرڈر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ڈاکومنٹ ہے کسی اور طریقے سے لے لیں، کوئی اور اینگل دیکھ لیں، میں ابھی نہیں دے سکتا، میں نے چارج فریم کرنا ہے اور چارج فریمنگ کے لیے رکھا. مگر خان صاحب کیونکہ تمام پروسیڈنگ کو آبزرو کر رہے تھے
اور انہوں نے بھی پن پوائنٹ کیا کہ فزیکلی آپ نے تو مجھے کاپیز کبھی دی ہی نہیں. تو انہوں نے چارج شیٹ پہ جو پرووائڈ کی گئی اس پہ کلیئرلی کوشچن نمبر 1 کے آنسر میں لکھا کہ مجھے چارج کی نہیں سمجھ آئی. اور کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ کاغذات مجھے دیے ہی نہیں گئے. عمیر صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف کی آمد کی وجہ سے خان صاحب نے کیا کہا؟ ہاں جی، خان صاحب نے یہ بتایا. خان صاحب نے سب سے پہلے تو ہمارے لیگل سسٹم پہ افسوس کا اظہار کیا کہ دیکھیں وزیر آباد کے انسیڈنٹ میں مجھے گولیاں لگی ہوئی تھیں تو اسی عدالت نے کہا کہ بایو میٹرک کے لیے خود آنا پڑے گا. اور خان صاحب ویل چیئر پہ آئے، بایو میٹرک ہوئی، سارے معاملات سے گرے. اور ادھر 2 کیسز کا کانوکٹ ہے جو 4 سال سے فیوجیٹو ایٹ لا ہے، اور اس کو آپ اتنی فیسیلیٹیشن دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لاؤنجز اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ وہاں اپنی میٹنگ کرتے ہیں، وہاں بایو میٹرک کے لیے ہائی کورٹ کا اسٹاف جاتا ہے اور اس کے تھم امپریشن لیتا ہے. تو اس طرح کے معاملات نہیں چلتے. انہوں نے بلکہ وہ حدیث بھی سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کے حوالے سے کہا. تو جب اب معاشرہ اس طرح کی تفریق کرتا ہے کہ بڑے کے لیے کوئی نظام ہی نہیں اور چھوٹوں کو اندر ڈال دیں، اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ظلم کی انتہا ہے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے جن پہ چوری کا الزام ہے انہیں 10 بندے آپ نے ایک بیرک میں ڈالیں تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیں. ان کا کیا اصول ہے؟ لنڈن پلان میں ان کو بھی شامل کر لیں تو شاید آپ کو کوئی ووٹ مل جائے.